ساجد بھٹی ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ساجد صاحب فرمائیے گا کہ 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی ہے سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کو، تو اب کیا آپشنز ہیں ان کے پاس؟ قانونی تقاضے کس طرح پورے کیے گئے ہیں؟ دیکھیے ابھی جو پریس ریلیز تھی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی، تو اس کے مطابق تو یہ ہے کہ انہیں پورا جو ٹرائل کا ہے وہ موقع دیا گیا اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کو سزا دی گئی۔ تو ویسے تو اگر ہم دیکھیں کہ جب سے وہ اریسٹ ہوئے اور الٹیمیٹ جو ہے وہ ٹرائل کمنس ہوا، تو وہ تقریباً آلموسٹ 15-16 منتھ۔ تو جب یہ اتنا ٹائم اس ٹرائل میں لگا ہے تو ڈیفینیٹ انہیں جو ہے وہ تمام موقع دیے گئے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ ان کو جو ہے وہ اپنے جو کونسل آف دیئر اون چوائس ڈیفینڈنگ کونسل کے طور پہ وہ بھی اپرچونٹی موجود تھی۔ تو سزا جو ہے وہ 14 سال وہ قانون کے مطابق تو موجود ہے۔ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت اگر سزا ہے، جس طرح کے جو اوفینسز چارجز بتائے گئے، اس میں تو 14 سال سزا جو ہے وہ بنتی ہے اب آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت۔ اور دوسرا، اب اگر ہم ان کے پاس آپشن کیا ہیں، تو ان کے پاس آپشن ڈیفینیٹ قانون پرووائڈ کرتا ہے اپیل، رائٹ آف اپیل، جو کہ پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر جو ہے 133B میں موجود ہے۔ تو ان کو اپیل جو ہے وہ ڈیفینیٹ فائل کرنی ہوگی۔ تو سر کیا جب اپیل فائل کریں گے تو کیا کچھ سزا میں کمی متوقع ہو سکتی ہے؟ ہاں، ویسے تو اپیل میں تو جو سارے رائٹس ہیں نا جی، اپیل میں سزا کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو آلٹر بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو جو ہے وہ اپ ہیلڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپیلیٹ کورٹ کے پاس تمام پاورز موجود ہوتی ہیں۔ ساجد صاحب یہ بتائیے کہ ان پہ 4 الزامات ہیں کہ اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال، متعلقہ افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا اور آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی شامل ہے۔ تو اس میں قانونی رائے کے مطابق آپ ہمیں بتائیے کہ سب سے سنگین جرم کون سا ہے؟ سب سے سنگین جو ہے، جس کی زیادہ سزا ہے، وہ تو ڈیفینیٹ 14 سال جو ہے آفیشیل سیکریٹ ایکٹ میں ہی پرووائڈیڈ ہے۔ باقی جو سزائیں ہیں، جو چارجز جو ابھی بتائے گئے ہیں، اس کے مطابق تو سزائیں 2 سال 5 سال ہیں میکسیمم۔ تو یہ جو ہے وہ اس کی سزا 14 سال ہے۔ تو لگتا ہے کہ اسی میں ہی 14 سال دی گئی ہے، کیونکہ ڈیٹیلز تو پھر اب آئیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کس چارج میں کیا کیا سزا ہے۔ تو ساجد صاحب آپ جی پلیز کنٹینیو کیجیے۔ جی ساجد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ایگزامپل سیٹ ہونے والی ہے؟ کس سلسلے میں؟ لائک سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو 14 سال کی جو سزا ہوئی ہے۔ ہاں دیکھیے، اس سے پہلے بھی اگر میں یہ دیکھوں نا کہ آرمی ایکٹ کے حوالے سے یا ان کے انٹرنل جو ایک احتساب کا جو یا سزا اور جزا کے جو معاملات ہیں، تو وہ آلریڈی موجود ہیں۔ اور پہلے بھی کئی جو جرنلز ہیں ان کو بھی تو دیکھیں نا سزائیں ہوئیں، آفیسرز کو سزائیں ہوئیں، تو ان کا اپنا ایک میکینزم موجود ہے کہ whosoever commits any illegality تو he may be dealt in accordance with law، تو وہ تو موجود ہے۔ صحیح۔ سر ہمارے ناظرین کی آگاہی کے لیے یہ بتائیے کہ قید بامشقت اور قید میں کیا فرق ہوتا ہے؟ قید اگر ریگریس امپریزنمنٹ ہے، قید بامشقت اور سمپل قید ہے، تو اس کے ساتھ قید کے دوران جو مشقت کے معاملات کروائے جا سکتے ہیں وہ قید بامشقت میں ہے، اور سمپل جو قید آتی ہے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ نے صرف کنفائن رہنا ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں ماضی میں اس طرح کی کوئی مثال ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے؟ کس سلسلے میں؟ یہ سزا کے حوالے سے یا؟ صحیح۔ جی میں آپ دوبارہ ذرا فرمائیے گا۔ ماضی میں بے شمار مثالیں ہیں جس میں کہ جو ہے وہ سزائیں دی گئی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ایک وہ پرانا کیس تھا ظہیر الاسلام عباسی والا، اور باقی ایسے جرنیلوں کو سزائیں تو تھیں نا۔ بالکل اور اس میں وہ جو باقی جو کرنل لیول کے بھی تھے اور بھی تھے، سزائیں تو موجود ہیں۔ تو ان کا اپنا جو دیکھیے آرمی ایکٹ کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی انلیگیلٹی کمٹ کرتا ہے تو میکینزم موجود ہے۔ ساجد بھٹی ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ساجد صاحب فرمائیے گا کہ 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی ہے سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کو، تو اب کیا آپشنز ہیں ان کے پاس؟ قانونی تقاضے کس طرح پورے کیے گئے ہیں؟ دیکھیے ابھی جو پریس ریلیز تھی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی، تو اس کے مطابق تو یہ ہے کہ انہیں پورا جو ٹرائل کا ہے وہ موقع دیا گیا
اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کو سزا دی گئی. تو ویسے تو اگر ہم دیکھیں کہ جب سے وہ اریسٹ ہوئے اور الٹیمیٹ جو ہے وہ ٹرائل کمنس ہوا تو وہ تقریباً اٹ ٹیک آلموسٹ 15-16 منتھ. تو جب یہ اتنا ٹائم اس ٹرائل میں لگا ہے تو ڈیفینیٹ انہیں جو ہے وہ تمام موقع دیے گئے اور یہ بھی بتایا گیا کہ ان کو جو ہے وہ اپنے جو کونسل آف دیئر اون چوائس ڈیفینڈنگ کونسل کے طور پہ وہ بھی اپرچونٹی موجود تھی. تو سزا جو ہے وہ 14 سال وہ قانون کے مطابق تو موجود ہے. آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت اگر سزا ہے جس طرح کے جو اوفینسز چارجز بتائے گئے اس میں تو 14 سال سزا جو ہے وہ بنتی ہے اب آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت. اور دوسرا اب اگر ہم ان کے پاس آپشن کیا ہیں تو ان کے پاس آپشن ڈیفینیٹ قانون پرووائڈ کرتا ہے اپیل، رائٹ آف اپیل، جو کہ پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر جو ہے 133B میں موجود ہے. تو ان کو اپیل جو ہے وہ ڈیفینیٹ فائل کرنی ہوگی. تو سر کیا جب اپیل فائل کریں گے تو کیا کچھ سزا میں کمی متوقع ہو سکتی ہے؟ ہاں ویسے تو اپیل میں تو جو سارے رائٹس ہیں نا جی، اپیل میں سزا کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو آلٹر بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو جو ہے وہ اپ ہیلڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپیلیٹ کورٹ کے پاس تمام پاورز موجود ہوتی ہیں. ساجد صاحب یہ بتائیے کہ ان پہ 4 الزامات ہیں کہ اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال، متعلقہ افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا اور آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی شامل ہے. تو اس میں قانونی رائے کے مطابق آپ ہمیں بتائیے کہ سب سے سنگین جرم کون سا ہے؟ سب سے سنگین جو ہے جس کی زیادہ سزا ہے وہ تو ڈیفینیٹ 14 سال جو ہے آفیشیل سیکریٹ ایکٹ میں ہی پرووائڈیڈ ہے. باقی جو سزائیں ہیں جو چارجز جو ابھی بتائے گئے ہیں اس کے مطابق تو سزائیں 2 سال 5 سال ہیں میکسیمم. تو یہ جو ہے وہ اس کی سزا 14 سال ہے. تو لگتا ہے کہ اسی میں ہی 14 سال دی گئی ہے کیونکہ ڈیٹیلز تو پھر اب آئیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کس چارج میں کیا کیا سزا ہے. تو ساجد صاحب آپ جی پلیز کنٹینیو کیجیے. جی جی ساجد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ایگزامپل سیٹ ہونے والی ہے کس سلسلے میں؟ لائک سابق DGISI کو 14 سال کی جو سزا ہوئی ہے؟ ہاں دیکھیے اس سے پہلے بھی اگر میں یہ دیکھوں نا کہ آرمی ایکٹ کے حوالے سے یا ان کے انٹرنل جو ایک احتساب کا جو یا سزا اور جزا کے جو معاملات ہیں تو وہ آلریڈی موجود ہیں. اور پہلے بھی کئی جو جرنلز ہیں ان کو بھی تو دیکھیں نا سزائیں ہوئیں، آفیسرز کو سزائیں ہوئیں. تو ان کا اپنا ایک میکینزم موجود ہے کہ whosoever commits any illegality تو he may be dealt in accordance with law. تو وہ تو موجود ہے. صحیح. سر ہمارے ناظرین کی آگاہی کے لیے یہ بتائیے کہ قید بامشقت اور قید میں کیا فرق ہوتا ہے؟ قید اگر ریگریس امپریزنمنٹ ہے، قید بامشقت اور سمپل قید ہے تو اس کے ساتھ قید کے دوران جو مشقت کے معاملات کروائے جا سکتے ہیں وہ قید بامشقت میں ہے. اور سمپل جو قید آتی ہے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ نے صرف کنفائن رہنا ہوتا ہے. صحیح. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں ماضی میں اس طرح کی کوئی مثال ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے؟ کس سلسلے میں؟ یہ سزا کے حوالے سے یا؟ صحیح. جی میں آپ دوبارہ ذرا فرمائیے گا. ماضی میں بے ٹھیک ہے. شمار مثالیں ہیں جس میں کہ جو ہے وہ سزائیں دی گئی. اگر آپ کو یاد ہو تو ایک وہ پرانا کیس تھا ظہیر الاسلام عباسی والا اور باقی ایسے جرنیلوں کو سزائیں تو تھیں نا. بالکل اور اس میں ٹھیک ہے. وہ جو باقی جو کرنل لیول کے بھی تھے اور بھی تھے سزائیں تو موجود ہیں. تو ان کا اپنا جو دیکھیے آرمی ایکٹ کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی انلیگیلٹی کمٹ کرتا ہے تو میکینزم موجود ہے صحیح